السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 کو لے کر انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے فالوورز اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کے مواقع ڈھونڈتے نظر آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے اپنے بغض کا اظہار۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ حدیث 447 بھی یہی موضوع میں ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 2915 ہے، مسند ابی داؤد الطیلاسی میں حدیث 603 ہے، اسی طرح دلائل النبوہ جو امام بہقی کی کتاب ہے اس میں بھی حدیث آتی ہے، سنن الکبریٰ جو امام نسائی کی ہے اس میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اور کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ روایت وہی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی تعمیر کا کام فرما رہے تھے اور باقی سب صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عمار کہتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب حدیث مبارکہ یہاں ختم ہو جاتی۔ اب یہاں پہ جو لوگ بیٹھ کر اس سے نتائج اخذ کرنے لگتے ہیں اور یا تو علماء سے بدظن ہوتے ہیں یا مطالعے کی کمی ہوتی ہے یا خود گھر میں بیٹھ کر تو تخمینے لگا لیتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ جنگ صفین میں ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا، دونوں طرف صحابہ تھے، تو چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا اس جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام لشکر کو، جس میں صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت موجود تھی، سب کے سب کو باغی قرار دے دیتے ہیں اور سب کے سب کو یہ مسردہ سناتے ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو نتیجتاً اپنی طرف سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ گویا وہ باغی جماعت اور وہ سارا کے سارا معاملہ کہ دوزخی ہیں اور یہ حضور نے فرمایا اور بخاری شریف کی روایت ہے، یہ سارا تانا بانا خود بن لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ دلیل موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو اس کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے اولین مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور یہ صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عمار کو جو بھیجا گیا تھا اس معاملات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہاں پر اس لفظ کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے ہم عربی میں بھی اس کا وہی معنی کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں مختصراً اس بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پہلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ چکا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ معاملہ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں اس حدیث پر جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ اس میں جو آیا ہے کہ عمار پر افسوس ہے، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور حضرت عمار کو حضرت معاویہ کی گروہ نے قتل کیا تھا اور ان پر اس حدیث میں باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کا اطلاق جو فرمایا گیا ہے، تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ ان پر باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے کا اطلاق باعتبار ظاہر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا۔ وہ حضرت عثمان کے قصاص کے طالب تھے، تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بالکل برحق تھی کہ خلیفہ وقت کو معصومانہ، خلیفہ وقت معصوم تھے اور انہیں ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کے قصاص کے وہ طالب تھے۔ حالانکہ واقع میں ان کا اجتہاد جو ہے وہ خطا پر مبنی تھا، کیونکہ وہ خلیفہ برحق، خلیفہ مسلمین، امیر برحق مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور امیر برحق کے ساتھ جنگ کرنا بغاوت اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس لیے ظاہر کے اعتبار سے وہ باغی تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ باغی نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ اقدام اپنے اجتہاد کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ لفظ باغی جو ہے اسی کا اطلاق ہوتا ہے ایک لفظ پر جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی
معصیت کی، پس وہ بے راہ ہوئے۔ تو اب یہاں پر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام باغی ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ العظیم نہیں کریں گے نا، کیونکہ آپ کو سیاق و سباق میں معنی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو درخت جس سے کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، جسے شجر ممنوعہ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر معصیت اور غوایت کا اطلاق باعتبار ظاہر کے ہے۔ حقیقت میں تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور ان کا شجر ممنوعہ سے کھانا جو ہے وہ معصیت نہ تھا، گناہ نہ تھا، ان کے اجتہاد سے تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے تنزیہاً منع فرمایا ہے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ نے تحریماً منع فرمایا ہے۔ اور معصیت تب ہوتی ہے جب وہ قصداً ممنوع کام کا ارتکاب کریں، یعنی جان بوجھ کر ایک ایسے کام کو کریں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ان پر محبت خداوندی کا غلبہ تھا اور وہ جنت سے جانا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ عز و جل علام الغیوب نے اس بات کی قرآن کریم ہی میں سورہ طٰہٰ ہی میں نشاندہی فرما دی، فنسیا، اور آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان کی معصیت کا کوئی عزم نہ پایا کہ کسی عزم کے تحت، کسی ارادے کے تحت انہوں نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا۔ لہذا قرآن مجید میں حضرت آدم کے فعل پر معصیت کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ معصیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں حضرت معاویہ کے گروہ پر باغی ہونے اور دوزخ کی طرف بلانے والے ہونے کا اطلاق ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کے متعلق بہت سی دعائیں کی ہیں، اور ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ اگر اس کا اطلاق 100% وہ ہوتا جو یہ لوگ کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے لیے دعائی کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے، اچھا، اب حارث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جو اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ زائل ہو جائے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت معاویہ کی امارت کو پسند کرو، ناپسند نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ حضرت معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے ان کو گم کر دیا، وہ تم میں نہ رہے، تو تمہارے کندھوں سے تمہارے سر ہنزل کے پھل کی طرح گرنے لگیں۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا، حدیث 37843، کنز العمال میں حدیث 31704، اور تاریخ دمشق میں بھی جلد نمبر 62 پیجز 105-106 پر یہ روایت آتی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر ہونے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عروہ نے بھی کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں حاضر تھا کہ حضرت علی کسی رات باہر نکلے، آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی۔ تو یہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے اور اپنے فوج کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، اور ادھر شامی فوج کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی۔ اب شامی فوج کے لیے مانگی تو اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اس فوج میں تھا، اور حضرت عمار کے لیے بھی وہی دعا مانگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37854۔ اور یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول، ہمارے وہ لوگ جو جنگ میں شہید ہوئے اور ان کے وہ لوگ، یعنی حضرت معاویہ کی فوج کے وہ لوگ جو اس جنگ میں شہید ہوئے، سب کے سب جنت میں ہیں، اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث 37869، کنز العمال حدیث 31700، تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 62 پیج 97۔ اسی طرح نعیم بن ابی ہند اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی اذان دی اور اہل شام نے بھی اذان دی، ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی، پھر ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے متعلق
دمشق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل کیا گیا وہ جنت میں ہے۔ اس کو سنن سعید ابن منصور میں حدیث 2968 کے تحت روایت کیا گیا، جلد نمبر 2 صفحہ 344 345، اور کنز العمال میں حدیث 31707۔ اور اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا کون قتل ہوا ہے؟ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو کس نے تم میں سے ان کے دل چیر کے دیکھے تھے کہ وہ کس نیت سے میدان میں اترے ہیں؟ ٹھیک ہے، آ جائے اب حافظ ابو القاسم علی بن الحسن جنہیں آپ ابن عساکر کے نام سے جانتے ہیں، متوفی 571 ہجری، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں تاریخ دمشق الکبیر کہ میں حدیث 3484 کے تحت حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر کی دونوں بیٹیاں حضرت ابو بکر سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے۔ اب لوگ اسے بھی اچھالتے ہیں کہ حضور نے معاویہ کے لیے ایسی دعا ہی کیوں کی ہے؟ تم جیسے لوگوں کے لیے جو انہیں دوزخ میں بھیج رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا کہ وہ تم جیسے لوگوں سے صحابہ کو بچانے کے لیے کہ ان صحابہ کے بارے میں اگر تمہارا اس قسم کا کوئی گمان ہو تو میری یہ دعا موجود ہے، یہ تمہیں ہدایت پر واپس لے آئے گی۔ اگر تم کسی صحابی سے بدگمان ہو جاؤ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا تاکہ وہ مسلمان جو راستے سے بھٹکنے لگے ان حدیث کے ذریعے وہ واپس صحیح راستے پر آ جائیں، لیکن تم نے ان کا بھی الگ الٹا مطلب نکال لیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کیونکہ جن کے ذہن گندے ہوں انہیں ہر شے میں گندگی نظر آتی ہے، سرخ چشمے پہننے والا ہر شے کو سرخی دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تاریخ دمشق حدیث نمبر 13499 جلد 62 پیج 70۔ اور کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے یہ کیوں بیان فرمایا؟ ڈیفینیٹلی یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ صحابہ کرام سے بدظن تھے، تو انہوں نے ان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور نے جنتی کہا۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود نے کہا کہ حضرت معاویہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، یعنی ان کی حضور کی زوجہ کے بھائی ہیں اور وحی کے کاتب ہیں اور اس پر امین ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو برا نہ کہو، پس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تاریخ دمشق الکبیر حدیث 13537۔ تو وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں تو اس سے آپ دیکھ لیں آپ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت کے مستحق ٹھہر۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت بات کر، میں سخت بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ حدیث کے غلط مطلب نکال کے بیٹھے ہو تو آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں تو جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ اسی طرح حضرت رویم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کشتی لڑی۔ حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تم سے کشتی لڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہ ہوگا، کوئی معاویہ پر غالب نہیں آئے گا۔ پھر حضرت معاویہ نے اس اعرابی کو، اس بدو کو، اس گاؤں والے کو پچھاڑ دیا، ہرا دیا۔ جنگ صفین کے دن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس حدیث کا پہلے علم ہوتا تو میں معاویہ سے جنگ ہی نہ کرتا۔ تاریخ دمشق حدیث 13465 جلد نمبر 62 پیج 61۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت معاویہ کے لیے جو دعا فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ جنگ صفین میں مولا علی جو اسد اللہ الغالب ہے اس کے باوجود حضرت معاویہ کو مغلوب نہ کر۔ اور حضرت معاویہ کا حضرت علی سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اخیر وقت تک قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا شرعی ثبوت ہو، اور شرعی ثبوت یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت عثمان کے قتل کا اعتراف کرتا یا اس پر دو گواہ قائم ہوتے کہ فلاں شخص نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے،
لیکن حضرت علی کی شہادت تک یہ ثبوت مہیا نہ ہو سکا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے قصاص لیتے؟ اول تو حضرت عثمان کے قاتل مجہول اور نامعلوم، ثانیاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سانس تو لینے دو، فتنے ختم ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو جائے، پھر میں تفتیش اور تحقیق کروں کہ قاتل فی الواقع کون ہے، کیونکہ اندھا قصاص تو نہیں لیا جا سکتا اور فی الفور قصاص لینا واجب نہیں ہے، اور قصاص لینے میں تاخیر جائز ہے، لیکن ان پر پے در پہ ایسی جنگیں مسلط کر دی گئیں کہ ان کو امن اور سکون کے ساتھ تفتیش اور تحقیق کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں اپنی خارجی ذہنیت کے تحت کہ آخر حضرت علی نے حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہ لیا۔ اچھا، اب جہاں تک حضرت معاویہ کے باغی نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس پر میں آپ کے سامنے کچھ اور دلائل بھی رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر حضرت معاویہ کی جماعت صراحتاً باغی ہوتی تو وہ ان سے جنگ موقوف نہ کرتے اور کبھی تحکیم قبول نہ کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغی جماعت کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں، کیا آپ حضرت علی کو اتنا ویک سمجھتے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی سوچ پر اگر آپ لوگوں کا یہ سوچنے کا طریقہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی خوارج سے تو مذاکرات نہیں کیے۔ حضرت حافظ اسماعیل جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں، متوفی 774 ہجری کے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سفیان بن اللیل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے مدینے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، یعنی آپ نے حضرت معاویہ سے جو معاہدہ کیا ہے اس کے بعد مومنین تو ذلیل ہو گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن اور رات کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ معاویہ حکمران بن جائیں گے۔ پس میں نے جان لیا کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے، پس میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرے اور ان کے درمیان مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ تاریخ دمشق الکبیر حدیث 13502 جلد نمبر 62 پیج 71 اور البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 734، کنز العمال حدیث 31708۔ اسی طرح حارث عور بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین سے لوٹ کر فرمایا کہ لوگوں، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر تمہارے کندھوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل کے پھل درخت سے گرتے۔ کنز العمال حدیث 31712، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 634۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر امام بیہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صفوان بن عمر نے بیان کیا کہ اہل شام کا لشکر 60,000 تھا، ان میں سے 20,000 قتل کیے گئے، اور اہل عراق کا لشکر 1,20,000 تھا اور ان میں سے 40,000 قتل کیے گئے۔ اور امام بہقی نے اس واقعے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث پر منطبق کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتیں باہم عظیم جنگ نہیں کریں گی، حالانکہ ان دونوں جماعتوں کا دین واحد ہوگا۔ کیا معنی اس سے؟ دین واحد ہوگا، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دین ہے وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا دین ہے وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا دین ہے۔ تو جب جماعتیں آپس میں ایک میدان میں اتری تو دونوں دین واحد پر تھے، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ وہ اور بات ہے کہ پھر بعد میں حضرت علی کی جماعت سے نکل کر وہ خوارج خارج الاسلام ہو گئے، جس کے اوپر مرزا انجینئر نے کہا کہ حضرت علی ان کی جنازے پڑھاتے تھے اور اس پر کوئی دلیل نہ پیش کر سکتے، کیونکہ دلیل ہوگی تو پیش کرے گا، وہ تو اس کا اپنا مفروضہ تھا، اس نے کچھ بات بنانی تھی۔ بہرحال تو جب دونوں دین واحد پر ہیں تو دونوں مسلمان ہیں، تو آپ کیسے کسی جو مسلمان ہو اس کے اوپر عجیب و غریب سے فتوے 1400 سال کے بعد ایک جاہل کی جہل میں آ کر آپ اس قسم کی باتیں کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر سکتے؟ کیسے؟ تھنک اباؤٹ۔ تو امام بیہقی نے، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث 7121 اور صحیح مسلم کی حدیث 157، نتیجہ میں نے اس کو حدیث کو چونکہ یہ بار بار 2812 کرتے رہتے ہیں نا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا علم اتنا چھوٹا سا ہے کہ بخاری ہی کی ایک روایت تو لے لیتے ہیں پر دوسری نہیں لیتے۔ امام بیہقی نے کہا کہ وہ جماعت اسلام کا دعویٰ کریں گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جنگ صفین پر منطبق ہوتی ہے، دلائل النبوہ میں جلد 6 صفحہ 418 419 پر، اور البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 376 377 پر امام بیہقی جو کہ ایک بہت بڑے محدث اعظم
اعظم ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ دلیل قائم کی ہے کہ وہ جماعتیں دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ان دونوں سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی جو دو گروہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ایک حضرت علی کی اور ان کا گروہ، اور ایک حضرت معاویہ اور ان کا گروہ۔ اور ایک گروہ خارج ہونے والا کون ہے؟ خوارج۔ اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان خوارج کو قتل کرے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا، اور جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کو قتل کرے گا۔ اور خوارج قتل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا۔ تو حضور نے تو دونوں گروہوں کو حق پر ہی فرمایا ہے، دونوں کو اسلام والا ہی فرمایا ہے، خوارج کو اسلام سے خارج بتایا ہے۔ اور انجینئر مرزا خوارج کی نماز جنازہ مولا علی سے پڑھوا رہا ہے، یعنی اتنا بڑا لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور پھر دلیل بھی کوئی نہیں دینا، اور کیسے دے سکے؟ ہوگی تو دے گا نا، جھوٹا ہے وہ اس صدی کا اول نمبر کا۔ جیسا کہ مفتی علی نواز کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث بیان کر کے اس کی غلط جو ہے تفہیم لوگوں کو دیتا ہے، غلط انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے۔ اور یہ روایت مسند امام احمد کی جلد 3 صفحہ 79 پر، سنن سعید ابن منصور میں حدیث 2972 ہے۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اسی طرح واقع ہوا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے اہل شام اور اہل عراق کے دونوں گروہوں کے اوپر اسلام کا حکم لگایا ہے، اس طرح نہیں جس طرح رافضی فرقے کا اس باطل زعم ہے اور وہ اہل شام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی کے اصحاب حق کے زیادہ قریب تھے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور حضرت معاویہ مجتہد تھے، اور ان کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی امام برحق ہیں، اور ان کو 2 اجر ملیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اس کے اجتہاد میں خطا ہو تو اس کو 1 اجر ملتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 7352، صحیح مسلم حدیث 1716، سنن ابی داؤد حدیث 3574، سنن ابن ماجہ حدیث 2314، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 381 382۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دس از مور دین انف انفارمیشن ان 20 some minutes، 20 منٹ کے آس پاس کے قریب یہ ویڈیو کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے جو جس کو صحیح معنوں میں حق کو جاننا پہچاننا ہے وہ اس کے لیے انف ایویڈنسز ہیں، اور جس نے اکڑ کر نفس پرستی کے اندر اڑے رہنا ہے اور شخصیت پرستی میں پشت پناہی لینی ہے تو اگین ہم کوئی داروغہ تو ہے نہیں کہ زور زبردستی کر کے تمہیں صحیح بات سمجھا دیں۔ اب تم نے لینی ہے تو لے لو، نہیں لینی ہے تو پھر تم قیامت کے دن جواب دہ ہوگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.